کیا جو ایم کیو ایم کے اس سے پہلے جو تحفظات تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ نہ کچھ تحفظات وہ ایسی تھیں کہ جو پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدے وغیرہ کیے ہیں، کیا ان وعدوں پر عمل ہوگا یا نہیں؟ اب چونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ بن گئے ہیں تو دیٹ مینز کہ ابھی آپ مطمئن ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے؟ عادل بھائی بہت شکریہ. دیکھیے دو مختلف معاہدے ہیں، لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. ایک ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی اسی دن کیا تھا 30 مارچ کو، اور دوسرا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جی کے ساتھ کیا تھا. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہے وہ کیونکہ نسبتاً ایک کوئی غیر مقبول قدم تھا، کیپنگ ان ویو کہ جو ہمارا پاسٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بہت اچھا نہیں گزرا اور ہم بہت شاکی رہے، ہمیں شکایات رہیں سنگین جو ان کی صوبائی حکومت تھی. تو اس لیے ہمیں اپنے ووٹر کو یہ بات سمجھانی تھی اور سمجھائیں گے، سمجھا رہے ہیں کہ قانون سازی ہو، با اختیار باوسائل بلدیاتی قانون ہو، شہری کوٹے کے حساب سے نوکریوں کی فراہمی ہو، جعلی ڈومیسائل کا خاتمہ ہو. یہ سارے کے سارے کام 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت نے کرنے ہیں، جو اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو مسلم لیگ نون سے ہمارا معاہدہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیے 27 نکات کا، وہ وفاق کے پرسپیکٹو میں بہت زیادہ ہے. کہ جناب ہم نے مطالبہ اس میں نقطہ اول یہ رکھا تھا کہ نئی سینسس وقت کے اوپر ہو، اس کے رائٹ. تحت حلقہ بندیاں ہوں، جو شہری سند کا حق بنتا ہے ترقیاتی اخراجات میں، پروجیکٹس میں، کوٹے میں، وہ سب ان کو جسٹیفائڈ مینر میں دیا جائے. تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے زیادہ تر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاہدے کی کر رہے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کا ایک علیحدہ معاہدہ ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاہدے کے اوپر ہماری ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. قانون سازی کے حوالے سے کم از کم 2 میٹنگ ہو چکی ہیں اعلیٰ سطح دونوں جوانب سے، تاکہ جلد از جلد آئین کے آرٹیکل 140A کی روشنی میں اور ایم کیو ایم نے جو مقدمہ جیتا ہے سپریم کورٹ میں بلدیاتی با اختیار حکومت کے لیے، اور اس کی روشنی میں قانون ترتیب دیا جا سکے. تو اس پر بھی ہماری میٹنگ چل ٹھیک. رہی ہیں اور امید اچھا ہے کہ اس پہ جلد کوئی پیش رفت ہوگی. ٹھیک. مجھے فیصل سبزواری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا گورنر سندھ جو ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کا اپوائنٹ ہوگا؟ دیکھیے ایم کیو ایم کی طرف سے نامزد کردہ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم سے گفتگو بھی ہوئی ہے. ابھی ہم ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہماری رابطہ کمیٹی طے کرے گی کہ آیا ہم اس کو قبول کریں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ قبول کریں گے تو پھر کون سی ہماری جانب سے افراد ہوں گے کہ جو پینل سجیسٹ کیا جائے گا وفاقی حکومت کو. تو اس میں ابھی شاید کچھ وقت ہے. ٹھیک. اچھا، مجھے فیصل صاحب یہ بتائے گا کہ اگر اوور آل بات کریں تو بڑی ایک ڈائیورس سی کیبنٹ ہے، کثیر الجماعتی ہے، اور لیکن ساتھ میں بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا. دیکھیں ابھی بھی بی این پی مینگل کے تحفظات ہیں، اے این پی نے حلف نہیں لیا، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے حلف نہیں لیا، وہ پورٹ فولیو پہ ناراض ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کی اس اتحادی گورنمنٹ کا ساتھ اکٹھے چلنا؟ دیکھیے کابینہ میں نمائندگی اور جو ٹریجری بینچز ہیں ان پر بیٹھنا دو مختلف چیزیں ہیں. قاضی بھائی، میرے خیال میں جو مختلف جماعتیں ہیں اس کولیشن میں، ایک تو لوگ بڑا، میں دیکھ رہا ہوں جھوٹ اس طرح سے پروان چڑھتا ہے. آج پارلیمنٹ کے باہر بھی مجھے بعض صحافی دوست کہنے لگے یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، میں نے کہا آپ مجھے گن کے بتائیے کتنی 13 جماعتیں ہیں. 7 سے آگے وہ گنوا نہیں سکے. میں نے کہا عمران خان صاحب کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی وہ کتنی جماعتی تھی آپ کو پتہ ہے؟ پھر میں نے ان کو گنوایا تو ان کو اندازہ ہوا کہ 4-5 تو اس وقت بھی موجود تھے اور ابھی بھی 7 ہیں. کثیر الجماعتی ہے، یہ چیلنج ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹریجری بینچز پر بیٹھنا ہمیں سمجھتا ہوں کہ سب کی ہی بہتری میں ہے، کیونکہ ملک کی معیشت، بے روزگاری، افراط زر یعنی مہنگائی، یہ سب نچلی سطح کو چھو رہے ہیں. اور ایسے وقت اگر تو آپ نے حکومت میں آنے کی جدوجہد کی، آئینی طریقے سے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور ایک وزیر اعظم کو منتخب کیا، تو لوگ پھر آپ سے پوچھیں گے، وہ ہم سمیت سب سے پوچھیں گے. اگر ہم صرف وزارتوں کے چکر میں ہم نے اس کولیشن کو ٹھیس پہنچائی، ہماری خواہش یہ ہے کہ سب اسی میچورٹی کا ثبوت دیں جس کا پچھلے دنوں دیا گیا ہے. اور امید بھی ہے کہ زیادہ تر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. کابینہ کی جو سلیکشن ہے، شہباز شریف صاحب کو تو ایک بہت متحرک فعال ہیں. آج رات ان کی جو فائنانس ٹیم ہے وہ ساری کی ساری جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے. دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے، کیونکہ پچھلے ہمارے جو معاہدے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ خوش آئند نہیں ہیں، جو یقیناً شوکت ترین صاحب نے نہیں کیے تھے، ٹھیک. نہ ہی اسد عمر صاحب نے کیے تھے جو حفیظ شیخ صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے. تو یہ سارے مسائل ان سے نبرد آزما ہونا ہے، ان کو ہم صرف کابینہ کے ناموں کی بنیاد کے اوپر اسٹیک پہ نہیں لگا سکتے.
ٹھیک، مجھے فیصل صاحب آخری سوال آپ سے کہ خان صاحب نے تو جلسہ کر دیا کراچی میں اور ساتھ میں پی ٹی آئی نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ آئندہ کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے. کتنا بڑا سیاسی چیلنج ہے پی ٹی آئی کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے؟ عادل بھائی دیکھیے چیلنج تو ہیں، وہ 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے، باوجود اس کے کہ ہمارا ماننا ہے کہ ان کی بہت ساری نشستیں وہ جیتے نہیں تھے، کاغذ پر نتائج تبدیل کیے گئے تھے، لیکن بہرحال ان کی ایک فالوئنگ تو ہے وہاں پر، مختلف علاقوں میں ہے، مختلف سیگمنٹس میں ہے، اور اچھی بات ہے کہ اگر صحت مند مقابلہ ہو. ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ آیا ہم ان معاہدوں کی شکل میں لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکیں گے یا نہیں. ہم بھی ول بی آن آر ٹوز، کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. جہاں تک یہ کہنے کی بات ہے کہ کبھی معاہدہ نہیں کریں گے، اسی طرح کی بات خان صاحب نے 2007 میں بھی کہی تھی، کہ بہرحال انہیں کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہی نہیں تھے. تو سیاست میں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں سب سے گفتگو کرنی چاہیے، بیٹھ کر بات کریں. آپ سے سیاسی اختلاف ہمارا رہا، اس کے باوجود ہم آپ کے مخلوط حکومت میں اتحادی رہے. آج بھی سیاسی اختلاف ہے، ان کا سیاسی دشمنی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ کسی کو دشمنی کی جانب نہ لے جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں میں سے لوگ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ غدار نہیں ہے، وہ ملک حب الوطن ہے، باقی جو سارے کے سارے غدار ہیں. ایسا مناسب نہیں ہے. آپ سے زیادہ ووٹ ان باقی جماعتوں کو ملے تھے پچھلے انتخابات میں بھی، اور اگلے انتخابات بھی ہوں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب لوگوں کو روزگار چاہیے، افراط زر کا خاتمہ چاہیے، مہنگائی میں کمی چاہیے، بجلی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے، ٹھیک. یا پھر ایک جھوٹ پر مبنی نعرہ چاہیے کہ ہم امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں لوگ طے کرتے ہیں کہ ٹھیک، پیپل آر بیٹر چاہیے. چلیں.